پرانے زمانے کی بات ہے۔ عرب کے ایک شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام تھا داؤد۔ داؤد اپنے کام میں کھرا اور نیک تاجر تھا۔ دنیا مارکیٹ میں اس کو بہت عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ داؤد کی اہلیہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دانشمند اور سلیقہ شعار بھی تھی۔ اللہ نے انہیں 5 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ویسے تو داؤد کو سبھی بیٹے بہت پیارے تھے، مگر فہم و فراست، غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے عباد اس کے بہت قریب تھا۔ عباد سے 2 بڑے اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ داؤد کاروباری سلسلے میں زیادہ تر سفر پر ہی رہتا تھا۔ سلیقہ شعار اور عقل مند بیوی اسے گھر سے بے فکر رکھے ہوئے تھی۔ راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا، جبکہ تقدیر اس گھرانے پر مسکرا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن قسمت نے پلٹا کھا کر الٹی چال چل دی۔ ایک بار داؤد ایک کاروباری سفر پر قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ کچھ دن سفر خیر و عافیت سے گزرا، مگر ایک رات قافلے والے سو رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ قافلے والوں پر سوتے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ داؤد کی شور سے آنکھ کھلی تو معاملے کو بھانپتے ہی تلوار سونت کر حملہ آوروں پر پل پڑے، بے جگری سے لڑے، کئی کو جہنم واصل کیا۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ صرف ایک بندہ قافلے میں لوہے کا چنا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے داؤد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ داؤد کی تلوار بازی کسی اکیلے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ حملہ آور گھبرا رہے تھے۔ گھیرے میں ہونے کے باوجود وہ شیر کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے صورتحال دیکھی تو پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اچانک چیخ کر بولا، ساتھیو، جو اس شخص کو مارے گا اس کا حصہ 5 گنا ہوگا، اسے 5 گنا حصہ ملے گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی پیچھے ہٹتے ڈاکو رکے اور سنبھل کر حملہ کرنے لگے۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ داؤد اس سے بھڑ گیا تو پیچھے سے اچانک ایک نے نیزہ کھینچ مارا۔ پیچھے سے مارا گیا نیزہ چھاتی چیر کر سامنے سے نکل آیا۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ گھر والوں پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ محبوب شوہر کی یوں المناک جدائی عباد کی ماں کو جیتے جی مار گئی۔ دل پہ ایسا گھاؤ لگا کہ بستر مرگ پر جا پہنچی۔ علاج معالجے سب بے سود ہو گئے، اور وہ بھی شوہر کے پیچھے پیچھے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئی۔ یوں اور اسباب سب کم عمر بیٹوں کے ہاتھ لگ گیا۔ عباد ابھی 14-15 کے سن میں تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی پوری طرح بچپن کی دہلیز پار نہیں کر پائے تھے، سو سارا کچھ بڑے دونوں بھائیوں کی دسترس میں چلا گیا۔ باپ کا محنت سے کمایا مال عیاشیوں میں اڑایا جانے لگا۔ عباد جب تک جوان ہوا بڑے بھائی اپنا مال اڑا چکے تھے۔ کچھ رشتہ داروں کی مداخلت سے چھوٹے تینوں بھائیوں کی جائیداد بچ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے بھائی منہ زور گھوڑے کی طرح بے لگام ہو چکے تھے۔ عیاشیوں کے نشے نے رہی سہی عقل پر بھی پردے ڈال دیے تھے، سو اب ان کی نظریں چھوٹے بھائیوں کی دولت پر تھیں۔ عباد اپنی خداداد حکمت اور ذہانت سے اپنے بھائیوں کی فطرت کو پہچان چکا تھا، سو اس نے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑے دونوں بھائی ایک تھے، طاقتور تھے، اور ان کی بدماشی کی وجہ سے کوئی ان کی دشمنی مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ یوں عباد اپنے بھائیوں کے لالچ کی وجہ سے اپنے بھائیوں میں ہی اکیلا رہ گیا۔ چھوٹے دونوں ابھی کمزور تھے اور وہ بڑے بھائیوں سے بگاڑنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی دونوں بڑے بھائیوں سے ہاتھ ملا لیا۔ لڑائی بڑھتی گئی، ساتھ ہی نفرت بھی۔ عباد ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، اور بھائی اسے پھوٹی کوڑی دینے کے روادار نہ تھے۔ بات بنتی تو کیسے؟ چند سال تک چلتی اس کشمکش نے رشتے، ناطے اور محبت ہر شے کو دشمنی میں بدل دیا۔ اور پھر ایک رات وہ منحوس لمحہ آ ہی گیا جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ وہ 4 تھے اور عباد اکیلا، خنجر کے پے در پے وار سے اپنے ہی خون کے ہاتھوں، اپنے ہی خون میں لت پت عباد تپتے صحرا کی ٹھنڈی تاریک رات کے
سینے پر پڑا سانس لے رہا تھا۔ جب اس کے بھائیوں کو لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں اور عباد چند ہی لمحوں میں پوری طرح مر جائے گا، تو وہ اسے ادھمرا چھوڑ کر تنہائی کے عالم میں لقدق صحرا میں لوٹ گئے۔ بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر جانے والے بھائی اپنی چال چل چکے تھے، جبکہ قسمت ایک بار پھر اپنا پینترا بدل رہی تھی۔ صحرا میں ایک قافلے سے بچھڑ جانے والا ایک اجنبی مسافر، جو مٹھی بھر راشن اور پانی کے بچ جانے والی آخری چھاگل کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا سے راستے کی رہنمائی مانگتا ہوا بھٹک رہا تھا، وہ بھٹکتا ہوا عباد تک پہنچ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ خدا مہربان ہوا اور وہ دونوں ہی کسی نہ کسی طرح قافلے تک جا پہنچے۔ اجنبی، جو کپڑے کا سوداگر تھا اور بے اولاد بھی تھا، عباد کو اپنے لیے اپنی عبادتوں کا صلہ مان بیٹھا۔ برسوں مانگی بیٹے کی دعاؤں کو عباد کی صورت میں اس نے قبولیت سمجھ لیا۔ اس نے عباد کو سوداگری کے سارے اسرار و رموز سکھائے، جبکہ عباد کے اندر اس کے اپنے باپ کی خصوصیات بھی موجود تھیں، اس لیے سوداگری کو سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ جلد ہی اس کے خون میں رچ بس گئی۔ اور پھر چند سال گزرے اور وہ جس نے اس کو باپ بن کر پالا تھا، آخر کار ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو عباد اپنے باپ کی طرح ایک مشہور و معروف نیک دل اور کھرا سوداگر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ خون کے رشتے خون کے دشمن ہو جائیں تب بھی خون ان کے لیے جوش ضرور مارتا ہے۔ عباد کا سیاسی اثر و رسوخ اب کافی بڑھ چکا تھا۔ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے آبائی علاقے کے مشہور تاجروں سے مراسم استوار کیے اور علاقے کے گورنر کے لیے قیمتی تحائف کے ہمراہ برسوں بعد اپنی سرزمین پر قدم رکھا۔ مگر یہ کیا، یہاں تو کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ بڑے دونوں بھائی اپنی عیاشی کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے۔ چوک چوراہے پر انہیں گداگروں کے ٹولے کے ساتھ دیکھ کر عباد کو مکافات عمل پر یقین آ گیا۔ چھوٹے دونوں بھائی معمولی اجرت پر مزدوری کرتے اور قرض کی دلدل میں پھنسے ذلت سے منہ چھپائے چھپائے پھرتے تھے۔ عباد چپ تھا اور خدا کی حکمت کا قائل بھی۔ وہ کیسے اسے ان ابن الوقت شیطانوں کے چنگل سے دور لے گیا تھا۔ وہ ان سے ملنا چاہتا تھا، خون جوش مار رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اپنی فطرت پر قائم رہیں گے، جب بھی موقع ملا پھر ڈسیں گے۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو اعتماد میں لیا، ان کے مشورے سے اپنے بھائیوں کے قرض ادا کیے اور انہیں اپنے دوستوں کے پاس ہی مناسب اجرت پر ملازم رکھوا دیا۔ البتہ انہیں بتایا نہیں کہ وہ ان کا کھویا ہوا بھائی ہے۔ عباد اپنی زمین پر رکنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ یہ راز پا چکا تھا کہ جو رشتے، جو تعلق دنیا میں دفنا دیے جائیں، وہ قیامت کے دن بھی زندہ نہیں اٹھیں گے، اور یہ کہ جس زمین پر اپنے غیر ہو جائیں، وہ زمین اپنی ہو بھی جائے تو بھی اپنی نہیں رہتی۔ اور یہ سب قسمت کے کھیل ہیں جو ہمیشہ نرالے اور انوکھے ہی ہوتے ہیں۔